نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ چل رہی ہے جی ہماری، آیت نمبر 19 سے لے کے 22 آیات مبارکہ ہیں۔ پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق۔ واو کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شفتین، دونوں ہونٹ، شفت ایک ہونٹ، شفتین دو ہونٹ، تو شفتین کو گول کرنا ہے، گول یہ ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ دو زبر والی تنوین جہاں بھی ہو صرف ایک الف مدہ کے برابر لمبائی کرنی ہے، لمبا اس کو زیادہ نہیں کرنا۔ ابوابا وہ غلط ہو جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ سرابا دونوں ایک جتنے لمبے۔ اور کیا ہے اس میں تجوید میں؟ سین، لام، حمزہ اور فا، یہ پیش والے حرف ہیں، ان کے اوپر بھی شفتین دونوں ہونٹ جو ہے نا وہ واو کی طرح گول ہوں گے، تو وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ یہ ہے اس کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنے کا طریقہ۔ آگے چلتے ہیں ہم علم صرف۔ علم صرف میں دیکھتے ہیں کلمات کیسے بنے۔ پہلا ہی کلمہ ہمارا واو عطف ہے۔ واو عطف میں کے بعد فتحت، فاتح مادہ ہے اس کا، فاتح اٹسلف باب کا نام بھی ہے، فتح یفتح، تو یہ ہمارا کلمہ جو ہے وہ ہے فاتح۔ تو اس کو اگر ماضی مجہول بنائیں تو ماضی مجہول اس کا کیا بنے گا جی؟ فاتح سے فتحہ، 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 فتحو، فتحت، یہ تو کلمہ ہو گیا فتحت۔ قواعد کے مطابق فتحت۔ آگے ہے کلمہ السماء۔ السماء کلمہ کیسے بنا؟ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے سین میم واو، سمو، جس کا معنی اونچا ہوتا ہے۔ تو یہ سمو سے سماو کے وزن پر، فعالو کے وزن پر جب یہ اسم بنا تو یہ بن گیا سماو۔ تو یہ مدہ زائدہ ہے۔ الف مدہ کے بعد اگر حرف حروف علت واو یا آ جائیں تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہ واو جو ہے وہ حمزہ میں بدل گئی، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو۔ تو یہ جب سماؤ بنا تو پھر تجوید کا قاعدہ ایک اور امپلیمنٹ ہوا۔ یہاں الف کے اوپر مد نہیں لکھی ہوئی، ہم نے یہاں پہ لکھ دی۔ کیوں کہ الف مدہ تو محل مد کے آنے کی جگہ وہ تو وہاں بھی ہے، لیکن مد نہیں لکھی ہوئی۔ کیوں کہ بعد میں سبب مد نہیں ہے، واو سبب مد میں سے نہیں ہے، اور جب وہ حمزہ میں بدل گئی تو سبب مد آ گیا، تو سبب مل گیا ہمیں مد لکھنے کا، تو مد نہ لکھنے کا کوئی جواز نہ رہا، تو ہم نے مد اس کے اوپر ڈال دی۔ تو یہ لفظ بنا سماؤ۔ سماؤ کے بعد ہم نے اس کے اوپر لگانا تھا الف لام۔ الف لام کا کلیہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ الف لام لگانے کے لیے لام کے بعد والے حرف کو دیکھیں، وہ ہے سین۔ سین میں زبان کا عمل دخل ہے؟ جی ہے، با میں نہیں ہے۔ تو یہ کیا کریں گے ہم؟
سین کے اوپر شد لکھیں گے، اس کو السما نہیں پڑھیں گے، لام کا سین کے اندر ادغام ہو جائے گا. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ایسے لفظ تھا. تو یہ ساکن الف، جو الف کے اوپر زبر ہے، وصال کلام، وصل کلام میں ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، تو ابھی یہ دو ساکن اکٹھے آ گئے. تو یہ کیا یہاں پہ کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین. تو کلیہ آپ کو بتایا ہوا ہے، جب دو ساکن اس طرح اکٹھے آ جائیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، من کا نون نہ ہو، ہوم یا کم کو میم نہ ہو، کا میم نہ ہو، اور واو لین فعل جمع کی، واو لین کے ساتھ فعل جمع کہنا بہت ضروری ہے. یہ چار کنڈیشنوں کے علاوہ کوئی پہلا ساکن ہو تو اس ساکن کو کسرہ دی جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ تا کو جزم ہٹا کے کسرہ دے دی. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اس لام کا سین کے اندر ادغام ہو گیا حروف شمسی کی وجہ سے، تو پڑھنے میں ہم پڑھیں گے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ. ٹھیک ہو گیا جی. فا، کچھ علماء لکھتے ہیں فا کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک ہے فا عطف ہے، اور دوسرا ہے فا تفسیریہ. دونوں ہم لے کے چلتے ہیں. کانت بڑا آسان ہے، کون کاف و نون مادہ سے، ناصرہ ینصرو سے کاوا نہ بنا، اور کاف کے اوپر زبر کی وجہ سے واو الف میں بدلی، کانا ہو گیا. کانا کانا کانو کانت، جیسے قالا قالا قالو قالت. تو یہ لفظ ہمارا بن گیا واحد مونس غائب کا صیغہ کانت. ابوابا بوب، باوابا یہ باب بنا، اس واو متحرک باب با زبر کی وجہ سے باؤب. تو سوری، تو واو باوابا متحرک کی وجہ سے واو الف میں بدل کر باب بنی، تو پھر اس کی جب جمع بنائی افعال کے وزن پر تو وہ ابوابن ہو گئی. تو یہ واو لوٹ آئے گی جمع میں. وہ واو باب میں واو نہیں ہے، واو یہ جو الف میں بدل چکی ہے، جب اس کی جمع بنائیں گے تو یہ ابوابن، واو لوٹ آئے گی. یہ واو عطف ہے. سیرتل، سیرہ یہ سیر اردو کا لفظ ہے، تو فعلا سیرہ، عین کلمہ کے اوپر شد آ گئی ہے، فوراً ہمارا دماغ جائے گا 8 مزید فیہ کے ابواب میں سے فعلا فعلا فعلت. تو یہ لفظ بنے گا سیرت. واحد مونس غائب کا صیغہ فعل ماضی مجہول. آگے کیا ہے؟ جبل، جبال، جبل کی جمع ہے. فا پھر وہی بات ہے، فقانت. سرابا فعالن کے وزن پر اس میں جامد ہے، تو یہ سرابا دھوکے نہ نظر آنے والی چیز، دھوکے سے چیز جو مختلف نظر آئے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ دور ریگستان کے صحرا میں ہم گرمی میں دیکھیں تو دور کی ریت جو ہے نا وہ پانی کی مانند نظر آتی ہے، جب قریب پہنچے تو وہ ریت ہی ہوتی ہے. تو یہ ہے اس کا معنی، مختلف لوکیشنز پہ قرآن پاک میں یوز ہوا ہے. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق کلمات کی تفسیر. جی آگے چلتے ہیں علم نحو، کلمات کو ملا کر جملہ بنانے کے طریقہ کار کی طرف. تو یہ واو کو ہم نے کہا یہ عطف ہے. پچھلے کلمات مختلف ہیں، اس کی توجیہ فتحتونا کے اوپر فتحت کا عطف ہے. تو ہم لیتے ہیں فتحت. فتحت جو ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، اگر اس ضمیر کے بعد اور
وہ ساری کی ساری ضمائر ماضی، مضارع اور امر میں جو بھی ضمیریں ہوتی ہیں، پہلی بات ہے وہ ہمیشہ مرفوع متصل ہوتی ہیں، اور ان میں سے کچھ بارز ہوتی ہیں اور کچھ مستتر ہوتی ہیں۔ فعل ماضی میں دو مستتر ہیں، ہوا واحد مذکر غائب کے صیغے میں اور ہیہ واحد مؤنث غائب کے صیغے میں۔ تو اس ہیہ کو ذکر کرنے کی بجائے یہ فعل ہے، بجائے نہیں، ذکر کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیں گے چونکہ وہ مرفوع ہوتی ہے تو اس مرفوع ہونے کے بدلے کوئی ایسا اسم مرفوع تو نہیں آ گیا جو اس کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ تو یہ السماء کلمہ جو ہے نا، یہ ہمیں ملا اسم مرفوع، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک تو ہے وفتحت فعل ماضی مجہول، اس کے اندر ضمیر ہے یا مستتر مرفوع متصل مرفوع ہو کر وہ نائب فاعل بنے گی۔ چونکہ ہمارے پاس السماء مرفوع آ گیا تو وہ ہے یا جو ہے السماء کی شکل میں مرفوع ہو کر 8 مرفوعات میں سے کیا بنی؟ نائب فاعل۔ تو یہ جملہ بن گیا وہ فتحت السماء، اور جب آسمان کھول دیے جائیں گے۔ فتح جو پیچھے آ رہا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ جو فتأتون افواجا ہے وہ تأتون کے ساتھ یہ بھی اس وقت یہ بھی حال ہو جائے گا کہ آسمان کھول دیا جائے گا۔ تو کھول دیا جائے گا، اس میں کچھ کس طریقے سے کھولے گا؟ ایک ہی آسمان ہے تو وہ ایسے کھل جائے گا یا مختلف جگہوں سے کھلے گا؟ یہ بات جو ہمیں اس کی ڈیٹیل چاہیے، جس کی تفسیر چاہیے، اس لحاظ سے علماء نے لکھا ہے ایک کہ یہ فا تفسیریہ ہے۔ اگر یہ فا تفسیریہ ہے تو اس کے بعد والا کلمہ ما قبل کی تفسیر بیان کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے فکانت۔ یہ بھی دیکھیں جی، یہ ہے فعل ناقص، ناقص لکھنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، وہ ہم پہلے لکھ چکے۔ ہم ادھر لکھیں گے کہ اس کانت میں ایک ہیہ ضمیر ہے مستتر جو مرفوع متصل ہے، مرفوع ہو کر وہ کیا بن رہی ہے جی؟ اسم کانا۔ اگر ہم 8 مرفوعات کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو یہ اسم اس کا مرفوع ہے ہیہ مستتر۔ تو وہ کون ہے ہیہ؟ وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یعود الی السماء۔ تو یہ ہیہ جو ہے یہ یہاں سے ہو کر اس السماء کی طرف جا رہی ہے۔ تو گویا وہ ہو جائیں گے، وہ آسمان ہو جائے گا، سوری ہو جائیں گے نہیں، ہو جائے گا، آسمان ہو جائے گا، ہوگا کیسے؟ اس کی اس کانت کے اسم کے بارے میں خبر کیا ہے؟ ابوابن منصوب ہے، منصوب اسم ہے جی۔ منصوب ہو کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 13 منصوبات میں سے یہ کیا ہے۔ تو ان 13 منصوبات میں یہ کانا کی خبر ہے، یہ کانا آ گیا، اس میں ہیہ ضمیر اس کی یہ مرفوع ہے، تو یہ مرفوع ہو کر کانا کا اسم ہے جو کہ مرفوعات میں کے خانے میں ہے، اور منصوب کے خانے میں کانا کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم نے کہا منصوب ہو کر یہ کانا کی خبر۔ تو کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر کیا ہوا؟ تفسیر۔ یہ
فا تفسیریہ، یہ جملہ مفسرہ، مفسرہ، یہ زبر جو ہے نا وہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرے گی. یہ ہے مفسرہ، یعنی جس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. فا کے بعد والا کلمہ یہ تفسیر ہے. آگے جی واو پھر عطف ہے. اس جملے کے اوپر زیادہ بحث نہیں کروں گا میں. اس میں بھی سیراتل میں جو ہے چھپی ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے. اور یہ فعل ماضی مجہول ہے. جبالو مرفوع ہو کر ان 8 مرفوعات میں سے یہ نائب فاعل ہے. نائب فاعل اپنے فعل سے مل کر جملہ مفسرہ بن رہا ہے. فا تفسیریہ ہے. کانت میں ہے یا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو اسی طرح مرفوع ہے، مستتر ہے، مرفوع متصل ہو کر کانا کا اسم. سرابا منصوب اسم ہے. یہ منصوب اسم بھی ابوابن کی طرح کانا کی خبر. اس کانا کے اندر جو ہے یا ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ راجع کس کی طرف ہے؟ الجبال کی طرف. وہ ہے یا السماء کی طرف ہے اور یہ ہے یا الجبال کی طرف ہے. تو گویا یہ تفسیر جملہ تفسیریہ ہو گیا. تفسیر تو یہ تو ہوئی ایک رائے کہ جبال پہاڑ اس چلا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گویا کہ جیسے ریت ہے، ریت کی طرح چلا دیے جائیں گے. اس کے بارے میں کچھ آیات اس ریفرنس میں اور بھی ہیں جو مختلف جگہ پر قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں، جیسا کہ ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. اور تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو اور جان رہے ہو کہ وہ پختہ، مضبوط اور جامد ہیں، لیکن یہ بادلوں کی طرح چلنے پھرنے لگیں گے. سورہ نمل آیت نمبر 88. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے. معروف آیت ہے، سورۃ القاریہ آیت نمبر 5 ہے. اور سورۃ کہف میں بھی آتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو دیکھے گا کہ زمین بالکل کھل گئی ہے. یہ اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ سرابا اور جبال کے متعلق کچھ ملتی جلتی آیات قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں جو انہوں نے اس ٹیکسٹ، اس ریفرنس میں لکھی ہوئی ہیں. میں نے آپ کے گوش گزار کر دی. تو جو بات ہے وہ کیا ہے؟ قیامت یا الیوم الفصل کی ایک کے بارے میں اعلامات دی جا رہی ہیں. تو اگر یہ ایک رائے ہے کہ تفسیریہ ہے، اگر تفسیریہ نہیں ہے، جن مفسرین کا، جن علماء کا اختلاف ہے اس میں، وہ کہتے ہیں یہ فا بھی عاطفہ ہے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، آسمان کھل جائیں گے اور ہو جائیں گے دروازے دروازے دروازے، بہت سے دروازے اس میں بن جائیں گے. تو یہ فا جو ہے عاطفہ ہو کر اس فعل کا اس فعل کے اوپر عطف ہے. تو یہ اگر تفسیریہ لیں تو اس کا یہ بھی ہے، یہ جو ہے یہ معطوف ہے اور یہ جملہ معطوف علیہ. تو یہ واو جو ہے بیچ میں عطف، تو گویا یہ ایک مرکب جملہ معطوفہ ہوا. تو اگر اس کا عطف لیں تو پھر یہ معطوف علیہ اگر فا عطف ہے. لیکن
اس فا کے عطف ہونے کی دلیل ایک وہ بھی آتی ہے، واو کے بعد جب آسمان کھل جائیں گے تو فوراً ہو جائیں گے ابواب کی شکل میں، اور سیرت الجبال جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو فوراً فا اور ہو جائیں گے وہ تپتی ریت کو پانی کی طرح، ریت کی طرح. تو یہ فاؤ عطف بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ اسی ٹاپک کی کنٹینیوشن ہے. وَفَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. آگے آ رہا ہے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، وہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.